بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب صحت و عافیت اور خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو صحت، عافیت اور خیریت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں ہم بحث کریں گے اس موضوع پر کہ میت پر نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت مرض میں تھے اور مرض بھی قریب المرگ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی عیادت کو گئے، تو جا کر دیکھا کہ ان کی حالت انتہائی سخت ہے اور لوگ ان کے پاس کافی جمع ہو چکے ہیں، کافی لوگوں کی بھیڑ ہے ان کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ تعزیت کے انداز میں پوچھا کہ کیا یہ ختم ہو چکے ہیں؟ تو جواب ملا کہ نہیں، ابھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی، لیکن کیفیت اس انداز سے تھی، وہ بالکل کوئی حرکت وغیرہ نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بے بسی دیکھ کر رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام صحابہ اکرام جو موجود تھے ان کو سمجھایا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر کوئی پکڑ اور کوئی سزا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر اختیار کوئی نہیں ہوتا، یہ بے اختیار چیز ہے، غیر اختیاری طور پر یہ صادر ہونے والی چیزیں ہیں۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوحہ اور ماتم ہے، یعنی جو زبان کے ذریعے سے نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، سزا اس پر ہے۔ جو آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور دل جو غمگین ہو جائے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یا پھر دعا کرنا اور استغفار کرنا میت کے لیے، یہ رحمت کا باعث ہوتے ہیں، یعنی ان پر سزا نہیں۔ زبان کے ذریعے سے جو نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، میت کے جو فضائل گنوائے جاتے ہیں اور میت کے جو ورثاء ہیں ان کو دکھانے کے لیے بلند آواز سے چیخیں مار مار کے جو رویا جاتا ہے، اس پر سزا ہے۔ البتہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور اس کے لیے دعا استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رحمت کا باعث ہیں، ان پر کوئی سزا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میت کے لیے آنسو بہانا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا، یہ تلقین کی کہ جب کوئی فوت ہو جائے، جب کوئی انتقال کر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ اور دوسری چیز جس کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ ہے کہ راضی برضائے رب، یعنی اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا جائے۔ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اور آنکھ کا آنسو اور دل کا غمگین ہونا، یہ ان دونوں چیزوں کے منافی نہیں ہے، یعنی نہ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے مخالف ہے اور نہ ہی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے مخالف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا آنسو اور دل کا غمگین ہونا یہ منافی نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں درست ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دل غمگین ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم نہیں کیا، صرف یہی ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور
دل غمگین ہوا، تو یہ دونوں چیزیں ممنوع نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئیں اور یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ تیسری بات، میت کا بوسہ لینا وفور محبت میں یا عقیدت کی وجہ سے میت کا بوسہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے وفور محبت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا جب ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میت کا بوسہ لینا عقیدت اور محبت کے ساتھ یا پھر انتہائی شفقت کی وجہ سے، والد اپنی بیٹے کا بوسہ لے لے، اگر بیٹا فوت ہو چکا ہے تو ایسی صورت کے اندر والد کے لیے اس کا بوسہ لینا، یا پھر بیٹے کا والد کا بوسہ لینا بیٹے کے لیے، یا پھر اپنے استاد کا بوسہ لینا، شاگرد کا بوسہ لینا، اور اسی طرح جو بزرگ ہیں، پیر ہیں، یعنی کوئی مرشد ہیں کسی کے، ان کا بوسہ لینا انتقال کے وقت، تو یہ سارے عقیدت اور محبت کی وجہ سے جو بوسہ لیا جاتا ہے یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق